بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ کسی ضروری کام کے لیے محل سے روانہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا ایک ماہر کمانڈر اور باقی سپاہی موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سفر کافی طویل تھا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک کنویں پر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور پانی پی کر پھر وہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کنویں کے قریب گئے تو سپاہی نے لوٹا نیچے لٹکایا اور پانی کا ایک لوٹا نکالا۔ سپاہی نے سب سے پہلے سلطان معظم کو پانی پلایا اور پھر باقی سپاہیوں کو بھی پانی پلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کنویں کے مالک یعنی ایک بزرگ پر پڑی جو اس کنویں کے ساتھ بنے ہوئے ایک چھوٹے سے حوض میں پانی ڈال رہا تھا اور اس میں بچے نہا رہے تھے۔ سلطان بڑے خوش ہوئے کہ یہ بزرگ نیکی کا کام کر رہا ہے کہ اتنی گرمی کی شدت میں ان بچوں کو پانی میں نہلا رہا ہے۔ لیکن پھر سلطان کی خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی، کیونکہ سلطان کی نظر تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس بزرگ پر پڑی تو وہ بزرگ ان بچوں سے اس حوض میں نہانے کے بدلے 10 سونے کے سکے ایک ایک بچے سے وصول کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ بزرگ ان بچوں سے نہانے کے بدلے اتنا زیادہ معاوضہ کیوں لے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے تو اتنے میں وہ بزرگ وہاں سے رقم لے کر اپنے گھوڑے سے روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ سوال سلطان دل میں لیے جا رہے تھے کہ آخر وہ بزرگ اس عمر میں نیکی کمانے کی بجائے دولت کی ہوس لیے ہوئے ہے۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تک میری سلطنت میں میری رعایا کے دل میں دولت کی ہوس موجود ہے، اور اس بات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑا پریشان کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر تقریباً 15 دنوں پر مشتمل تھا۔ اتفاق کے بعد کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر واپسی پر ایک بازار سے ہوا، سلطان نے سپاہیوں کو کہا کہ یہاں اس بازار میں ایک بزرگ رہتا ہے، ہم اسی کے پاس جا کر رکیں گے، آج رات آرام کریں گے، کھانا بھی اسی کے پاس کھائیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بازار کے ایک کونے میں اپنے گھوڑے باندھ کر دیے اور اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ وہ بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دکان پر نیچے تہ خانے میں لے گیا، جہاں آرام دہ بستر بچھے ہوئے تھے اور سلطان کے لیے لذیذ کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھانے کے بعد نماز عشاء ادا کی اور پھر سلطان جو کہ سفر کی وجہ سے تھک چکے تھے لہٰذا آپ آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئے، اور 3 محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی جگہ پر ڈیوٹی کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز صبح ادا کی اور تھوڑی دیر سیر و تفریح کے لیے نکل گئے۔ لیکن جاتے وقت اس بزرگ تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا، سلطان معظم، اس بازار میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج رات اس بازار میں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن جب صبح لوگ آپ کو دیکھیں گے تو بازار میں بھیڑ کی وجہ سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ایک عام آدمی کی بھیس میں سیر کے لیے چلے جائیں۔ سلطان کو اس بزرگ کی ترکیب پسند آئی اور سلطان نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور سیر و تفریح کے لیے چلے گئے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صبح سویرے نماز کے بعد معمول کی طرح سیر و تفریح کرتے تھے، تاکہ سلطان چاہتے تھے کہ ان کی صبح بالکل تندرست رہے۔ کیونکہ سلطان کے کندھوں پر سلطنت کا بھاری بوجھ تھا، اس لیے سلطان چاہتے تھے کہ میں صحت یاب رہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ
ایک عام آدمی کے بھیس میں جب سیر و تفریح کر کے واپس لوٹے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو قطار میں بٹھا کر کھانا کھلا رہا تھا، اور جب سلطان اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ یہ وہی بزرگ تھا جو اس کنویں پر بچوں کو نہانے کے لیے پیسے لے رہا تھا۔ یہ ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ آخر یہ بزرگ چاہتا کیا ہے۔ ادھر یہ بچوں سے صرف نہانے کے 100 سکے لے رہا تھا اور ادھر یہ بچوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے کہ آخر اس سے سوال کا جواب پوچھا جائے۔ جب سلطان اس بزرگ کی طرف بڑھنے لگے تو پیچھے سے اس تاجر نے سلطان کو بلایا اور کہا، حضور والا، مجھے شک ہے کہ کہیں لوگ آپ کو پہچان نہ لیں، کیونکہ اس بازار میں بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جو آپ کو پہلے مل چکے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ سلطان معظم ہیں، ویڈیو تو آپ پسند کی آئی جان تو کو لائک اور خطرہ شیئر ہو ضرور سکتا کیجیے گا، اور ہمارے چینل کیونکہ پر دشمن اگر ہر جگہ موجود بیل ہیں۔ نوٹیفیکیشن تو آن کر دیں سلطان تاکہ صلاح آنے والی الدین ہر نئی ایوبی ویڈیو آپ رحمۃ تک سب سے اللہ پہلے علیہ پہنچتی ہے۔ دوبارہ سے وہ سوال اپنے دل میں لیے واپس تہ خانے میں چلے گئے۔ اب سلطان نے دل میں سوچا کہ جب واپسی پر روانہ ہوں گے تو اس وقت اس بزرگ سے سوال پوچھ لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تہ خانے میں چلے گئے اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی بازار سے نکلے تو اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم بازار کے باہر میرا انتظار کرو، میں چند لمحوں بعد آ رہا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بازار میں لوٹے اور ایک دکاندار کے پاس گئے اور پوچھا کہ اس جگہ پر ایک بزرگ بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کیا تم مجھے اس کا پتہ بتا سکتے ہو کہ وہ بزرگ کہاں رہتا ہے، اور آخر وہ ان بچوں کو مفت کھانا کیوں کھلا رہا تھا؟ تو اس تاجر نے کہا، اے بھائی، مجھے نہیں پتہ، یہ بھی بڑا عجیب آدمی ہے، اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کئی سالوں سے غریبوں اور یتیموں کو، بچیوں کو مفت میں کھانا کھلا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سوال کو دل میں لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کا اتفاقاً ایک گاؤں سے گزر ہوا تو اچانک اس گاؤں میں شور آنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ لوگ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑی دیر بعد سپاہی نے آ کر بتایا کہ حضور والا، اس گاؤں کے ایک بڑے تاجر کے گھر سے بہت سارا سونا چوری ہو گیا اور چور ابھی بھاگ کر جا رہا ہے، گاؤں والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ اس چور کو پکڑ سکے۔ آپ کا کمانڈر آپ کو منع کر رہا تھا کہ حضور، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اس بھیڑ کے اندر نہ جائیں، لیکن سلطان نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اب چلتے چلتے سلطان نے اس بزرگ کو ایک جنگل کے بیچ میں جا کر پکڑا۔ اس بزرگ کے پاس گھوڑا کافی طاقتور تھا، لہٰذا سلطان کو اس کو پکڑنے میں بہت وقت لگ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کے جب منہ سے بھیس ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ تھا جو کنویں پر بچوں سے سکے لے رہا تھا، اور وہی بزرگ بازار میں بچوں کو مفت کھانا بھی کھلا رہا تھا، اور اب وہی بزرگ اس تاجر کے گھر سے سونا چوری کر کے لے جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ بزرگ کے پیچھے کیا راز ہے۔ جہاں بھی جاتا ہوں ہر برائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے اور ہر اچھائی کے پیچھے بھی یہی نظر آتا ہے، آخر یہ بزرگ ہے کون؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہوئے کہا کہ تم مجھے اب سچ سچ بتا دو، یہ سب تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا، یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، یہ تم کبھی بھی نہیں بتا سکتا۔ سلطان نے کہا، ایک طرف تو معصوم بچوں سے بھاری معاوضہ لے کر ان کو نہانے دیتے ہو، اور دوسری طرف تم لوگوں کے گھروں سے چوریاں کرتے ہو، اور اب کہتے ہو کہ اللہ اور میرے درمیان کا پردہ ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان،
ابھی یہی بات کہہ رہا تھا کہ اچانک سے ایک تیر نکالا اور اس بزرگ اور سلطان کے درمیان میں سے گزر گیا، ایک درخت پر جا لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دھیان جب اس پیر کی طرف ہٹا تو وہ بزرگ پھر سے بھاگا اور گھوڑے پر دوڑ لگا کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوئے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ میں تیسری مرتبہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ مجھ سے بھاگ نکلتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی محل سے واپس آ گئے، یہ سوچنے میں مصروف ہو گئے کہ وہ بزرگ کوئی عام انسان نہیں، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور جب تک میں اس راز پر پردہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محل میں گھوڑے پر روانہ ہوئے اور اس کنویں کی طرف چل گئے۔ کنویں اور محل کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑے رکھا اور ایک دن کے سفر کے بعد سلطان وہاں پہنچ گئے۔ جب سلطان وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بزرگ پھر سے کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈال رہا ہے اور بچے نہا رہے ہیں، اور جب بچوں نے بھی جی بھر کر نہا لیا تو بزرگ نے ایک ایک بچے سے 10 سونے کے سکے لیے اور ان کو تب جانے دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی چھوڑ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ پھر سے بزرگ نے رقم اپنی ہتھیلی میں ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب وہ بزرگ آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ کرتے کرتے وہ بزرگ ایک جنگل کے بیچ میں گیا۔ سلطان بڑا حیران ہوئے کہ یہ جنگل کے بیچ میں کیا کرنے آیا ہے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ سونا اسی جنگل میں چھپاتا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر میں سلطان نے دیکھا کہ اس آدمی نے ایک جگہ سے جھاڑیاں ہٹائیں اور اس جھاڑیوں کے نیچے ایک سرنگ موجود تھی۔ وہ بزرگ اسی سرنگ کے اندر چلا گیا اور پھر سے سرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ بزرگ سمجھا شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو باندھا اور اس سرنگ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھول کر سرنگ کے اندر چلے گئے۔ سلطان داخل ہوئے تو بزرگ حساب لگا رہا تھا۔ اتنے میں سلطان نے اس کے سر پر پہنچ گئے اور کہا کہ اب تمہیں میں بھاگنے کی اجازت نہیں دوں گا، تو میرے سوالوں کے جواب دے دو، تب تمہاری جان بخشوں گا۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ جان میری کب ہے کہ تم مجھے بخشو گے؟ یہ جان دی بھی اللہ نے ہے اور لے گا بھی وہی۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری جان لینے والے؟ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوئے کہ آخر یہ بزرگ ہے کیا چیز کہ اس کو اللہ پر اتنا یقین بھی ہے، اور پھر دوسری طرف ہر برائی کے پیچھے بھی یہی ہوتا ہے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم اپنی بات مجھے تفصیل سے بتاؤ، مجھے تمہاری ایک بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ تم بتاؤ، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان نے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سن کر وہ بزرگ کانپنے لگا اور کہا سلطان معظم آپ اور یہاں؟ تو سلطان نے کہا کہ میرا قافلہ ایک دن یہاں سے گزر رہا تھا، ہم نے آپ کو کنویں پر پانی پیا تھا، آپ نے ہمیں پانی پینے کے بدلے میں ایک سکہ بھی نہیں لیا، جبکہ تم اس حوض میں نہانے والے بچوں سے 10 سکے لے رہے تھے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور پھر تم اس بازار میں بچوں کو مفت کھانا کیوں کھلا رہے تھے؟ اور تیسری بات کہ تم اس گاؤں میں چوری کیوں کی؟ کیونکہ جس آدمی نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی تھی وہ بھی میں تھا، اس بازار میں بھی میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا سلطان معظم چند سال پہلے اس بازار پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے بہت سارے تاجر مارے گئے، اور جیسے ہی دوسرے تاجروں نے دیکھا کہ ان کی دکانوں کے کوئی وارث نہیں تو انہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر کے سب چیزیں اپنے قبضے میں لے لی۔ آپ ان شہید تاجروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیویاں بھوک سے مر رہے ہیں۔ میں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو میں اپنے دل میں سوچا کہ اس دنیا میں ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ میں نے اپنی دکان کا جتنا بھی منافع ہوتا تھا
ان تاجروں کے بچوں کے کھانے کا بندوبست کر لیتا، لیکن میری دکان چھوٹی تھی، اس میں اتنا منافع نہیں آتا کہ ان سے ان تمام کا پیٹ بھر سکوں۔ ایک دن میں نے یہ سوچتے سوچتے اسی کنویں پر جا پہنچا تو دیکھا کہ اس حوض میں بچے کنویں سے پانی نکال کر اس میں ڈالتے ہیں اور پھر نہانے لگ جاتے ہیں۔ میں نے ان بچوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں پانی کنویں سے نکال کر نہلاؤں تو مجھے اس کے بدلے میں تم کیا دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو ملے گا، کیونکہ ہمارے بابا بہت اچھا کماتے ہیں۔ جب میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بچے ان تمام تاجروں کے ہیں جنہوں نے ان شہید تاجروں کی دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو مجھے اسی وقت خیال آیا اور میں نے انہیں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد نہانا ہے تو تمہیں ایک بچے کو 10 سکے دینے ہوں گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے میں ان بچوں سے 10 سونے کے سکے لیتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا کہ کیا تاجر اپنے بچوں کو اتنی رقم دے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی وہ نہانے کی پسندیدہ جگہ ہے، اور بچے بضد اپنے اپنے گھروں سے سکے لے آتے ہیں۔ اور پھر اس بزرگ نے کہا کہ وہاں سے جمع ہونے والی رقم لے کر سیدھا بازار جاتا ہوں، اس سے اناج اور کھانے پینے کی چیزیں خرید کر تھوڑا تھوڑا تاجروں کے گھروں میں جا کر دیتا ہوں، اور باقی جو یتیم بچے ہیں ان کو بازاروں میں کھانا کھلاتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا یہاں تک تو میری بات سمجھ آ گئی، لیکن تم نے اس تاجر کے گھر میں ڈاکہ کیوں ڈالا؟ بزرگ نے کہا سلطان معظم، اس تاجر نے جس دکان پر قبضہ کر رکھا ہے اس تاجر کی بیٹی جوان ہو چکی ہے، لیکن اس کی ماں کے پاس اسے رخصت کرنے کے لیے ایک بھی سکہ موجود نہیں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس سے اس تاجر کو کاروبار میں بہت سارا منافع آیا تو میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ وہ سارا منافع میں اس سے چھین کر اس تاجر کی بیوی کو دوں گا اور اس سے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے گی، اور اس لیے میں نے اپنی جان پر کھیل کر گھر میں ڈاکہ ڈالا اور وہ رقم چرا کر لے گیا، اور جا کر وہ رقم میں نے اس تاجر کی بیوی کو دے دی جس کی دکان پر اس دوسرے تاجر نے قبضہ کر رکھا تھا، اور اس تاجر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو بڑا حیران ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں تو بہت بڑا مجرم سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے حقیقت پر پردہ اٹھا دیا۔ اب سلطان نے کہا کہ بے شک تمہارا مقصد صحیح ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ اگر تم اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، اور میں ان تاجروں کو ان کی دکانیں لے کر ان کے حقداروں کو ضرور دلاتا۔ بزرگ نے کہا سلطان معظم، آپ تک پہنچتے پہنچتے ادھر تاجر کے بچے بھوک سے مر جاتے تو پھر آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کے بعد کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس آ کر کمانڈروں کو حکم دیا کہ جن جن تاجروں نے دکانیں چھینی وہ دکانیں واپس لے کر ان تاجروں کے بچوں اور بیویوں کے حوالے کر دو۔ تاجروں کو قاضی کی عدالت میں حاضر کرو تاکہ قاری صاحب ان کو سزا دے سکے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کو شاہی خزانے سے چندہ لگا دیا تاکہ وہ ہر جگہ غریب بچوں کو کھانا کھلا سکے، اور ان کمانداروں نے تاجروں سے وہ دکانیں لے کر ان شہید تاجروں کی بیوی بچوں کے حوالے کر دی، اور ان ظالم تاجروں کو قاضی صاحب نے سزا سنا دی۔ اور اسی طرح سلطان کی کوشش کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، انصاف کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر ساری زندگی سلطان کا مقصد انصاف قائم کرنا تھا، اور اس مشکل سفر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر لی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی اور نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ شکریہ۔